دنیا جہان کے ساتھ لے کے کر رہے ہیں. کوئی دوسرا آ جائے گا اس کو بھی دے دے گا. کوئی آ کے کہہ دے مجھے ضرورت ہے, آپ مہربانی کیجیے میری کو مدد کر دیجیے. اگر کوئی دوسرا ہے انسان چوک کر کے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر اس کا خونی رشتے دار بھی آ جائے بس اسی وقت میں جائے گا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی, نہیں کچھ بھی نہیں ہے, میں تو پہلے کنگال ہوا پڑا. اس لیے رب نے فرمایا بنیتا دل قربا, اپنے قریبی رشتے دار کو دیا. کیوں؟ ان کو دینے سے دو فائدے ہیں. دینے کے دو فائدے ہیں. ایک تو وہ نیکی جو آپ کر رہے ہیں, دوسرا صلہ رحمی جو آپ کر رہے ہیں. دو فائدے. ایک یہ نیکی کا ثواب, دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. آپ دوسرے کو دے رہے ہیں ایک ثواب ملے گا. اگر اپنے رشتے دار کے ساتھ کر رہے ہیں نیکی, دو ثواب ملیں گے. کون سے؟ ایک نیکی کا, ایک صلہ رحمی کا. فری آف کاسٹ. عربی کہتے ہیں مجانا, فری, بغیر کسی پیسے کے, ڈبل نیکی. لیکن ہمیں نیکی کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ تو ایسے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ اللہ معاف فرمائے جیسے مرنا ہی نہیں. حالانکہ موت اتنی ایسے سامنے دلدلا کے چل رہی, ہر روز دیکھ رہے, بیٹھا ہوا پتا چلا اٹیک ہوا جو پتا ہی نہیں چلا. دماغ میں پڑتے دوسرے لمحے میں گیا, پتا ہی نہیں. سامنے دلدلا کے پھر رہی. مگر خوف خدا جو نکلا ہے معاشرے میں سے, لوگوں کا حق مارنے والا سمجھتا ہے شاید میں نے کچھ نہیں لینا. میرے آقا علیہ السلام وسلم حدیث مبارکہ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام وسلم نے فرمایا, جانتے ہو دنیا میں سب سے فقیر شخص کون ہوتا ہے؟ فقیر کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جس کے پاس مال نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں, مال و اسباب نہ ہو وہ فقیر. فرمایا نہیں, وہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں سب سے فقیر شخص وہ ہے جو قیامت کے دن جب آئے گا اس کا نام اعمال سامنے آئے گا, لائے گا تو نیکیوں کے پہاڑ. اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی, اتنی جبل احد جتنا ہوں گی. فرمایا جائے گا جہنم. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب وہ نیکیوں کے ساتھ آئے گا, اس نے دنیا میں کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی اپنے کا, کسی پرائے کا, سب کا. کیونکہ اس وقت میں اب وہ تو دن ہے مالک یوم الدین, انصاف کا دن ہے, اس میں تو انصاف ہونا ہے. قرآن میں آپ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. فرمایا چاہے ایک ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا بھی ثواب ملے گا, ذرہ برابر گناہ کرو گے تو اس کی بھی سزا ملے گی. حساب ہونا ہے. اب تو جیب میں قیامت کے دن میں جیب میں ATM کارڈ تو ہے ہی نہیں, جیب میں پلاٹ تو ہے نہیں, جیب میں مال تو ہے ہی نہیں. کفن کی تو جیب ہی نہیں ہے بھائی, کفن کی تو جیب ہی نہیں. جو کچھ کماتے ہیں دھڑکتے والے ادھر دنیا والی پہلے نکال جو بچا سب کو چھڑے کپڑوں میں بھیج دیتے ہیں, جیب بھی نہیں لگاتے. جا زندگی ساری زندگی میں تو کماتا رہا, جو کچھ کرتا رہا, وہی وہ کپڑے بھی اتار لیتے ہیں. نہیں یہ بھی نہیں سلا ہوا, اس کے اوپر بھی دھاگا لگا ہوا ہے, نہیں یہ نہیں, نکالو یہ. اب دینا تو حساب ہے, حساب کیسے دے گا؟ اب وہی اس وقت میں جو پڑے رہے گا نیکیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی. اب ایک بندے نے کسی سے پیسہ لینا ہو, کچھ لینا ہو, وہ قیامت کے دن آ جائے
پیچھے سے پھر اور آئے گا، وہ کہے گا مالک اس نے تو میرا مال کھایا، اس نے تو میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا، اس کا حساب اس کو مل جائے گا۔ نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، وہ جو پہاڑ ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا آخر میں نیکیاں زیرو رہ گئے گی، برائیاں ویسی کی ویسی، حقدار ابھی باقی رہ گئے۔ اب وہ آئیں گے مالک ہمیں بھی تو حق چاہیے، اب کیا ملے گا؟ نیکیاں تو ختم، اب ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں آ گئی، ہاں ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں سب سے غریب شخص یہ ہے، آیا تو نیکیوں کے پہاڑ کے ساتھ تھا مگر جہنم میں جائے گا برائیوں کے پہاڑ کے ساتھ۔ فرمایا یہ سب سے غریب آدمی۔ میں اور آپ نے اپنے آپ کو دیکھے، جو بے خوفی ہمارے اندر تاری ہے کہ جواب نہیں دینا آگے تو بڑا بڑا حساب ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جو ذرہ برابر بھی کرے گا، یہ مت سوچ کہ میں نے آج دنیا کو اپنی چلاکی کی وجہ سے، چرب زبانی کی وجہ سے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ نہیں، وہ دیکھ رہا ہے جس نے قرآن میں کہا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم۔ فرمایا وہ رب تجھے ایسے دیکھ رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظر تجھ سے ہٹتی نہیں ہے، وہ ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ایسے ایماندار ملائکہ تیرے ساتھ بٹھا دیے ہیں، جو تم نیکی کرتا ہے وہ بھی نوٹ کرتے ہیں، جو برائی کرتا ہے وہ بھی نوٹے ہے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو سمجھ لے گا یہ کہ نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے، نہیں۔ اسی لیے ہمارے معاشروں کے اندر یہ ساری چیزیں سکون سب کچھ جو ختم ہو گیا، یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے کھلا اپنے رب کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا یامر بالعدل، انصاف کا حکم دیتا ہے، ہم بھی تو انصاف کا غلط حکم پڑے، ہاں والاحسان، احسان، نماز پڑھتے ہوئے اب نیکی کرتے ہوئے تو ہم اگر کوئی کسی کو کوئی نیکی کر بھی رہا ہے دنیا میں ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے۔ ابھی رمضان شریف آئے گا، بڑے بازار لگیں گے نیکیوں کے، فلاں صاحب آج زکات تقسیم کریں گے، لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، بدل ہو جائے گی، فلاں صاحب کر رہے ہیں، اس لیے احسان کر رہے ہیں؟ نہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا ایسے فرض ادا کرو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت کرتے ہوئے یہ بھی تو عبادت ہے، ایسے عبادت کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کی پابندی نصیب فرمائے۔